السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ ایویشن کی دنیا کا یہ ایک ہفتہ انڈیا کے لیے بہت بھاری رہا ہے، کیونکہ ایک دو نہیں بلکہ درجنوں پروازوں کے اندر بم کی اطلاع ملنے کے بعد ایئر انڈیا، انڈیگو اور اکاسا ایئر سمیت ہندوستان کی کئی ایئر لائن متاثر ہوئی۔ کبھی شکاگو میں جانے والی پرواز کو کینیڈا میں اتارنا پڑتا ہے، تو کبھی ریاض سے ممبئی جانے والی پرواز کو عمان ایئرپورٹ پر اتار دیا جاتا ہے، کبھی دہلی جانے والی پرواز کو احمد آباد موڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ ریاض سے ممبئی جانے والی جو فلائٹ تھی، اس کو راستے میں دوران پرواز پائلٹ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کی جو فلائٹ ہے اس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے، تو وہ فوری طور پر سیکیورٹی کال دے کر مسقط عمان ایئرپورٹ کی طرف اپنا رخ کر دیتا ہے اور عمان کے ایئرپورٹ کے اوپر اپنی فلائٹ کو اتار دیتا ہے۔ وہاں پر اتارنے کے بعد وہ اپنی فلائٹس وغیرہ کو چیک کرواتے ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ایک دو نہیں تقریباً درجنوں پروازوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور درجنوں پروازیں ان کی متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں، تاکہ میری تمام آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں، اور کامنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ لائک شائک بھی کر دیا کریں، لائک کا بٹن بھی آپ کے لیے ہوتا ہے، آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے وہ کینیڈا کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم یا کینیڈین جو حکومت ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو انڈیا کی حکومت ہے یہ ہمارے شہریوں کو ہمارے ملک میں قتل کرواتی ہے۔ یہ پہلے تھوڑی سی آپ ویڈیو سن لیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں۔ Obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. آخر وہ کون لوگ ہیں جن کو انڈیا کینیڈا کے اندر ختم کروا رہا ہے، یا ان کو وہاں پر مروا رہا ہے، یا ختم کروانا چاہتا ہے؟ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتان کا نعرہ لگاتے ہیں یا خالصتان کے کارکن ہیں، ان کو انڈیا وہاں پر قتل کروا رہا ہے۔ ایک تو بہت ہی کافی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جسے قتل کروایا تھا، اور ایک ابھی ریسنٹلی ایک بندہ جو ہے نا سکھ وہاں پر قتل ہوا جو خالصتان کا کارکن تھا۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ جو بم بلاسٹ کی جو خبریں آ رہی ہیں، یہ تمام تر ان خبروں کے پیچھے، ان کالز کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ خالصتان پارٹی والے لوگ ہیں، اور یہ میڈیا کی خبریں ہیں۔ فی الحال کوئی انویسٹیگیشن سے تو سامنے نہیں آیا، لیکن یہ میڈیا کی جو خبریں ہیں ان سے یہ بظاہر سامنے ہوتا ہے، بقول میڈیا والوں کے، کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ خالصتان والے کروا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو انڈیا کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے اندر تقریباً 12 فلائٹس جو ہے نا متاثر ہوئی ہیں، جن کو مختلف ایئرپورٹس پر اتارا گیا ہے۔ یعنی جو اپنا جس ایئرپورٹ پر جا رہی تھی اس سے پہلے انہیں کسی اور ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا، اور اس دھمکیوں کی زد میں آنے والی تقریباً 19 فلائٹس ہیں جن کے ساتھ یہ جن کے لیے یہ کالز موصول ہوئی، وہ 19 فلائٹس ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو پاپولر جو واقعہ ہوا ہے، جو اس وقت زیادہ ہائی لائٹ جو واقعہ ہے انڈیا کی فلائٹس کا، جو کہ دہلی سے شکاگو جا رہی تھی، تو یہ فلائٹ پرواز کر رہی تھی شکاگو کی طرف، اور راستے میں ہی اس کو جو ہے نا بم سے اڑانے کی دھمکی ملتی ہے، تو فوراً ہی فلائٹ کو کینیڈا کے کسی ایک ایئرپورٹ کے اوپر اتار لیا جاتا ہے۔ اور وہ فلائٹ کی جو تصاویر بھی سامنے آئی تھی، وہ بہت ہی ٹھنڈا ترین علاقہ تھا، اور باقاعدہ جو اس کا جو ایئرپورٹ تھا وہاں پر ساری برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر ان شہریوں کو اتارا گیا اور انہیں فوراً ہی ٹنل کے اندر جو ہے نا بٹھا دیا گیا، کیونکہ سردی بے تحاشا تھی۔ اور اس کے بعد پوری فلائٹس کو چیک کیا گیا مکمل طور پر۔ اس فلائٹ کو چیک کرنے کے بعد پھر بھی انہیں تسلی نہ ہوئی، پھر انڈیا نے جو ہے نا کینیڈا کی جو فورس ہے اس سے اپیل کی، اور ان کے جو پیسنجرز تھے انہیں شکاگو پہنچایا گیا۔ اور یاد رہے کہ فی الحال کسی بھی فلائٹ سے کوئی بم نہیں ملا، نہ ہی کوئی ایسا مواد ملا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فلائٹ کو جو ایمرجنسی طور کے اوپر اتارا گیا، وہ دلی جانے والی، ممبئی سے دلی جانے والی فلائٹ تھی انڈیگو کی 6E651۔
اس کو بھی دوران پرواز کال موصول ہوئی کہ بم سے اڑا دی جائے گی یہ فلائٹ، تو اسے دہلی جانے کی بجائے اسے احمد آباد ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ انڈیگو کی فلائٹ کے ساتھ ہوا جو کہ دمام سے لکھنؤ جا رہی تھی، اس فلائٹ کو بھی سیم ایسی ہی کال موصول ہوئی کہ آپ کی فلائٹ کو بم سے اڑا دیا جائے گا، اور اسے بھی ایمرجنسی لینڈ کر کے اس کو چیک کیا گیا۔ جب تسلی ہوئی تو اس کے بعد اسے دوبارہ فلائٹ کے لیے اڑان بھری گئی اور پیسنجر کو لے کے پرواز شروع کی گئی۔ اور ایسے ہی مختلف پروازوں کے ساتھ ایسے ہی کالز موصول ہوئی، جس کے بعد پیسنجرز کو پھر دوسری فلائٹس میں بٹھا کر انہیں جو ہے نا ان کی منزل مقصود تک پہنچایا گیا۔ بنگلور کی پرواز، ایئر ایکسپریس، ایسی بہت ساری فلائٹس ہیں جن کا ڈیٹا ابھی تک سامنے بھی نہیں آیا۔ جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ 12 فلائٹس کو ایمرجنسی طور پہ لینڈ کروایا گیا اور 19 پروازوں کو یہ کالز موصول ہوئی ہیں۔ خیر، جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے انڈیا میں تو فوری طور کے اوپر پاکستان کا نام آتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ اللہ حافظ۔